والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثلاثا. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا کے نظام میں بالکل مشغولی نظام، ایسا نظام جس نظام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا نظام بنا دیا. ایک جسم کے اعتبار سے بھی بندے کو فکر مند ہونا ہے، دوسرا روح کے اعتبار سے بھی بندے کو فکر مند ہونا ہے. ایسا نظام اللہ نے دنیا کا بنایا جس نظام میں بندے کو اپنی ظاہر کے بارے میں بھی فکر کرنا ہے، اپنے باطن کے بارے میں بھی فکر کرنا ہے. ایک بڑا مجمع آپ کو ایسا ملے گا جو صرف ظاہر کا فکر کرتا ہے لیکن باطن کا نہیں. ایک مجمع آپ کو ایسا ملے گا جو باطن کا کرتا ہے، ظاہر کا نہیں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین سکھایا وہ ظاہر کا بھی باطن کا بھی. باطن ہی باطن یہ شریعت میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. ظاہر ہی ظاہر یہ شریعت میں نہیں ہے کہ آدمی صرف ظاہر ہی کی فکر کرتا ہوا رہ جائے. جیون کے ہیں تین نشاں، روٹی کپڑا اور مکان، اس طرح کے تصور کے ساتھ انسان رہ جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بلکہ کیا کرنا ہے؟ ظاہر کی بھی فکر کرنی ہے، باطن کی بھی فکر کرنی ہے. بعض صحابہ اکرام میں ظاہر کے بارے میں فکر کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے، جن کے داڑھی پراگندہ ہیں، بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں دیا. اللہ نے آپ کو بال نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا تمہارے پاس تیل اور کنگھی نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا جب ہے تو ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ پر میری نعمتوں کا اثر ظاہر ہو. کیا مطلب؟ سادگی 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 کہتے کہتے آدمی اللہ کی نعمتوں کی توہین کرنے والا نہ بن جائے. اللہ کی نعمتوں کو بندہ توہین کرنے والا اس وقت بن جائے گا جب سادگی سادگی کہتے ہوئے آدمی ایسی سادگی میں آ جائے کہ اللہ نے جو دیا اسے ظاہر ہی نہ کرے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے. نہ اتنا سادہ کہ فقیر بن جائے، قلاش بن جائے، فلاش بن جائے، نہ اتنا اعلیٰ کہ آدمی بادشاہ بن جائے، شہنشاہ بن جائے، متکبر بن جائے.
دونوں کے درمیان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت سکھائی. آپ نے فرمایا متکبرین کا لباس مت پہنا کرو. آپ نے کہا سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا یہ تکبر کرنے والوں کا علامت ہے. جو لوگ متکبر ہوتے ہیں وہ سونے چاندی کے برتن میں کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن ہم لوگ دونوں کے درمیان جتنا اللہ نے دیا ہے اسے بطور نعمت ہم اپنائیں گے. ذرا برابر بھی تکبر، ذرا برابر بھی انانیت، ذرا برابر بھی گھمنڈ، ذرا برابر بھی اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہرگز نہیں کریں گے. دعوت و تبلیغ میں نکالنے کا مقصد مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر لوگ مردوں کو جو ترغیب دیتے ہیں عورتوں کو بھی وہی ترغیب دے دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو دی جانے والی ترغیب عورتوں کو نہیں، اور عورتوں کو دی جانے والی ترغیب مردوں کو نہیں. جیسے نماز دونوں کی الگ الگ، نماز کی شکل الگ الگ، نماز کے سلسلے میں حکم الگ الگ. اسی طریقے سے نفل روزے کا حکم مردوں کا الگ عورتوں کا الگ. اسی طرح علماء فرماتے ہیں دعوت کی ذمہ داری بھی دونوں پر الگ الگ ہے. اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو جاہل ہو جائیں گے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ رہنے والے تمام اکابر اور ان کے زمانے کے رہنے والے بزرگان دین مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے ہاں بھائی تم لوگ جماعت میں گئے؟ ہاں گئے. کیا ترغیب دیا عورتوں کو؟ کہا حضرت جماعت میں خوب نکلنے کی ترغیب دیا، خوب نکلنے کی ترغیب دیا. تو عورتوں نے کیا نیت کی؟ کیا وہ بھی نیت کی ہم خوب نکلتے رہیں گے؟ بہت خوب، تم بھی نکلتے رہو گے، وہ بھی نکلتی رہیں گی. بچے سڑک پہ رہیں گے فٹ پاتی، تم بھی نکل جاؤ گے، وہ بھی نکل جائے گی. تم بھی ماہانہ سالانہ 4 ماہ لگاؤ گے اور وہ بھی سالانہ 4 ماہ لگائے گی. کہا جی حضرت نہیں، پھر کیا؟ تو بات یہ ہے عورتوں کو گھر کو دیندار بنانے کی ترغیب دیا کرو. کس کو دیندار بنانا؟ گھر. عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی زینت ہوتی ہے، وہ گھر کی زینت، اور گھر کو مزین کرنے کی ذمہ داری عورت کی ہے. عورت کی ذمہ داری محلے کی نہیں، عورت کی ذمہ داری گاؤں گلی کی نہیں، عورت کی ذمہ داری پورے عالم کی نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھو. عورت کی ذمہ داری اپنے گھر کی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر میں رہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے عورتوں کو گھر میں کیسا رہنا ہے وہ سکھائیں گے. گھر کو مسجد بناؤ، گھر کو مدرسہ بناؤ، گھر کو خانقاہ بناؤ، گھر کو مرکز بناؤ، گھر کو ایسا بناؤ جو اس گھر میں آئے وہ بن کے جائے. اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کا معاون بنو، اپنے شوہر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جتنی قربانی دے اس کو ساتھ دو اور گھر سنبھالو. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری عورت کی نہیں. اس لیے عورتوں سے پوچھا کیا تم نے کیا نیت کی؟ ہم تقاضے پہ تیار ہیں. تو تقاضے پہ تیار عورتوں کو ہونا نہیں ہے. مردوں کو تقاضے پہ تیار رہنا ہے. اذان جو دی جاتی ہے وہ مردوں کو دی جاتی ہے عورتوں کو. یہ بات اچھی طرح سمجھو. اذان جو مساجد میں دی جاتی ہے عورتوں کو مردوں کو دی جاتی ہے. اور لوگ پاگل ہیں جو عورتوں کو ترغیب دیتے ہیں خروج خروج خروج. اسی لیے ہمارے یہاں 3 مہینے میں ایک بار 3 دن نکلنے کو کہا گیا عورتوں کے یہاں. تمہارے یہاں کیا ہے؟ وہی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے، 3 مہینے میں ایک بار نکلو. کیوں؟
نکلنا کم ہے، گھر کو بنانا زیادہ ہے. نکلنا کم ہے، خروج کم، ورنہ مستورات کو عادت پڑ جائے گی. چلو بھائی گاؤں گاؤں پھرتے رہو، کام کرنے کی سستی پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ بھی دعوتیں ہوتی ہیں، اور دعوتیں ہوتی ہیں اسی لیے کہا گیا مستورات کی جماعت میں مستورات ہی سے خدمت کرائیے. مستورات کی جماعت میں مستورات ہی پکوان کریں گی. مستورات مرد حضرات خوب کام کریں گے، پکوان نہیں کریں گے. مستورات میں افراد کم. کیوں افراد کم؟ بھئی 5 افراد ہیں، 5 کے 5 کام میں لگے رہیں گے. 6 افراد ہیں، 6 کے 6 کام میں لگے رہیں گے. اور خدمت مستورات کریں گی. مردوں میں خدمت طے نہیں کیا جائے گا، مردوں میں خدمت طے نہیں کریں گے. مردوں میں کون گھر سے توشہ لا کر پہنچائے گا وہ طے کریں گے. بس مرد حضرات پکوان کر لے کر بیٹھ گئے. ہاں 5 ہیں ہی 5 میں 2 پکوان کر لے کر بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد کام کرے گا کون؟ تو مرد حضرات خدمت نہیں کریں گی مستورات کی جماعت میں. مستورات کی جماعت میں مرد حضرات چیزیں لے جا کر مستورات کو دیں گی. جو ہمیشہ پکوان کر رہی تھی وہی پکوان کریں گی، اگر دعوت واوت طے نہیں ہوا تو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں ان کو عمل میں لگاؤ، یہ بھی ایک عمل سکھانے کا ہے. خدمت ان کی زندگی بھر کی عبادت. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا جس وقت ارادہ کیا، کسی خاتون نے آ کر اظہار فرمایا حضور میرے ساتھ محرم نہیں ہے، میں آپ حج پہ جا رہے ہیں، میں حج پہ آنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں رہو اور خوب خدمت کرتے رہو، بچوں کی دیکھ بھالی وغیرہ. فرمایا اللہ تجھے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دے گا. اور پھر ایک روایت میں ہے 70 صدیقین کا اللہ تجھے ثواب دے گا. تو عورتوں کے لیے جنت. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں رہی. فاطمہ کون ہے؟ سید النساء اہل الجنہ. علی کون ہے؟ علی فی الجنہ. ان دونوں نے مل کر کیا کیا؟ علی تو رہتے تھے ہمیشہ باہر، بے تقاضے دین پر رہتے تھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی علم کا دروازہ ہے. علی کے پیچھے ایک بڑا مجمع لگا رہتا تھا علم سیکھنے سکھانے کا. لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا؟ گھر میں رہ کر حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بنایا. حسن اور حسین کو جنت کے سردار بنایا حضرت فاطمہ نے. اب کائنات میں حسن کا جب بھی نام لیا جائے گا، حسین کا جب بھی نام لیا جائے گا، دونوں کے نام کے ساتھ فاطمہ کے لقطے جگر، فاطمہ کے نور نظر، یہی تو کہا جاتا ہے. اور آپ حضرات حدیث پاک پڑھو گے تو آپ کو یہ بات ملے گی. جب حضور غزوات میں جاتے تھے سب سے آخر میں جن کی ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی، اور سب سے پہلے جن کی ملاقات کرتے حضرت فاطمہ ہوتی. علماء نے حضرت فاطمہ کا مدینے سے نکلنا لکھا ہی نہیں. حضرت فاطمہ کا مدینے سے نکلنا، تو ہم کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی ہمارا مدینہ مدینہ نہیں ہے. ہمارا مدینہ، ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ مدینہ ہے، مدینے کے ماحول میں. ہم عورتوں کو جو نکالتے ہیں گھر سے 3 دن کے لیے، عشرہ کے لیے، چلے کے لیے، یہ ہمارا نکلنا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہر دیندار گھر کا ماحول دیکھ کر سیکھ کر اپنے گھر کو دیندار بنائے. سمجھے بھائی ہم گھر جو لے جاتے ہیں وہ کیوں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے بھائی جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر میں مت لے جاؤ. دیکھو دعوت کو سمجھنے کے لیے عقل بھی ہونا، پاگلوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے. کیوں بول رہے ہیں؟ اب کیا کہا گیا رہا ہے؟ ارے تعلیم کے لیے شرط نہیں، سنو غور سے. تعلیم اب ٹی وی کے گھر ہے تو ٹی وی کو برقع پہنا دو، ٹی وی کیا کر دو، تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے گی.
ٹی وی حقیقت میں ایمان کے لیے ٹی بی ہے. ٹی بی کیا ہے؟ وہ ٹی بی ہے. سمجھے بھائی؟ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ تعلیم کرتے کرتے وہ ٹی بی نکل جائے گی، جو بھی بیماریاں ہیں سب نکل جائے گی. لیکن قیام کیوں کراتے ہیں؟ وہ بھی اسی لیے بے دین گھر بھی دیندار بن جائے. اس لیے کہا پرانے ساتھیوں کی، پرانی بہنوں کی قیام کے لیے کوئی شرط نہیں، نئی بہنوں کی قیام کے لیے گھر میں بہت سارے شرائط ہیں. دونوں کو سمجھنا چاہیے. نہیں ہمارے گھر میں سے پہلے تمہیں کون سی کہیں بھی، اب پرانی بہنیں اگر بیرون جا رہی ہیں، کئی مرتبہ بیرون میں ہوٹلوں میں قیام کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ پرانی بہنیں ہیں، وہ ماحول کو بدلنے کے لیے آئی ہیں. اللہ بدلے گا انشاءاللہ، وہ بدلیں گی نہیں، امید اللہ کی ذات سے. نئی بہنوں کے لیے اصول بنایا گیا بھی ایسے گھر میں لے جاؤ جو بنے بنایا ہو، تاکہ ریڈی میڈ گھر دیکھیں، ریڈی میڈ دینداری پائیں. گھر کو کیسا بنانا، گھر کو پردے والا کیسا بنانا، گھر کو حیا والا کیسا بنانا، گھر کو تقوی والا کیسا بنانا، گھر کو طہارت والا کیسا بنانا، یہ کون سکھائے گی؟ یہ بہنیں سکھائیں گی، سیکھیں گی جا کر. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا نکلنا کچھ حکمتوں کے لیے ہے. اب بھائی جا کر آئے کیا سیکھے؟ نہیں آپا تمہیں وہ پردہ لینا کہاں لیے، وہ سیکھنے کا سے کیا ہے؟ یہ پردہ کہاں لیے؟ نہیں بنگلور میں پردے اچھے ملتی، اور تمہارے باگل کوٹ میں پردے اتنے ملتے. ہاں پھر بنگلور میں برتنہ بہت ملتی، لوٹے بہت ملتی. ارے بھائی یہ چیزوں کی، اسی لیے اسلام تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دلوں کے کئی دروازے، چیزوں کے محبت کے دروازے کو تالا ڈال کے رکھنا، اسے کھولنا نہیں. ایمان کا دروازہ کھلا رکھو، یقین کا دروازہ کھلا رکھو، اعمال کا دروازہ کھلا رکھو. کیا دیکھ کر آئے بھائی؟ کیا دیکھ کر آئے؟ کچھ نہیں. کوئی بھی بڑی چیز آپ کو اچھی لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس کی ابتدا، اس کی انتہا کو دیکھ لیا کرو، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں، مولانا انعام صاحب کے زمانے میں امریکہ جماعت گئی. میوات کی امریکہ جماعت گئی تو بڑی بڑی عمارتیں، ہندوستان میں اس وقت بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، بڑی عمارتیں تھی ہی نہیں. ہاں پورے مدراس میں LIC بلڈنگ فیمس، پرانے زمانے میں LIC بلڈنگ بہت فیمس. وہ کتنے؟ 24 مالے کی. اس 24 مالے کی بلڈنگ پورے مدراس میں، یعنی وہی ایک بلڈنگ تھی جس کو لوگ دکھاتے تھے دیکھو اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی بڑی بلڈنگ نا بھائی. اور سب سے پہلے پوری دنیا میں بلڈنگ بنانے والے یمن، صنعاء. آج بھی صنعاء میں وہ علاقہ موجود ہے جہاں پر دنیا میں سب سے پہلے بلڈنگیں بنائی گئی. اس زمانے میں 14 فلور، 800 سال پہلے، 800 سال پہلے 14 فلور کی بلڈنگیں صنعاء میں آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہ 800 سال کی بلڈنگ موجود ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا حال دیکھ رہا تھا وہ بلڈنگ، تو کسی نے پوچھا بھائی کیا بلڈنگ بڑی اچھی لگی ہے آپ کو؟ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پڑی ہوئی مٹی کھڑی کیسے ہو گئی، پڑی ہوئی مٹی کھڑی کیسے ہو گئی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کھڑی ہوئی مٹی ایک دن پڑ جائے گی. آج پڑی ہوئی ہے، کل کھڑ جائے گی، کل کھڑی ہوئی ہے، پرسوں پڑ جائے گی. تو کوئی کمال ہے اس میں؟ یوں دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیا اچھا لگ رہا ہے؟ آج پڑی ہوئی ہے، پڑی ہوئی مٹی کھڑی کیسے ہو گئی، اور کھڑی ہوئی مٹی ایک دن پڑ جائے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو ہم لوگوں کو لینا کیا ہے؟ یہ چیزیں لینے کی چیزیں لو، نہیں لینے کی چیزیں مت لو. خذ ما صفا ودع ما قدر. تو ہمارے خواتین ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، تمام بہنیں یہ فکریں لے کر جائیں.
ہم اپنے اولاد کو، میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا تبلیغی جماعت میں نکلنے والوں کے گھر اور نسلیں سدھارنے کے لیے ہر تبلیغی اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو عالم، حافظ، مفتی بناتا تھا۔ وہ جو سلسلہ ایک زمانے میں چلتا تھا بہت زیادہ، اب وہ سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ سب سے زیادہ علماء مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں بنے، سب سے زیادہ مدارس مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں کھلے۔ تبلیغیوں کے، دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے ساتھیوں کے مدارس، کام کرنے والے ساتھیوں کے بچے، یہاں سبیل الرشاد پورے عالم سے 28 ملکوں کے بچے آ کر پڑھتے تھے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم ایک ہے دعوت، ایک ہے دین۔ دعوت کا مقصد دین ہے۔ گھر کے اندر، خاندان کے اندر دین کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا؟ نسلوں کو دیندار بنانا، اور نسلوں میں دینداری کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا؟ کوئی نہ کوئی نسل میں ایسا محافظ ہو، ایسا عالم ہو جو دینداری کو بچائے رکھے خاندان کا۔ جس خاندان میں علماء ہیں وہ خاندان کی دینداری باقی رہے گی، جس خاندان میں علماء نہیں ہے وہ خاندان کی دینداری چلتے چلتے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء خاندانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، یہ اسلام کے سپاہی ہوتے ہیں، یہ اسلام کے محافظ ہوتے ہیں، یہ اسلام کے فکر مند ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے دل کے اندر علم اور دعوت ان دونوں کو اس لیے رکھا جوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی خاندان میں دین باقی رہے، خاندان کی میت دیندار ہو، خاندان کی شادیاں دیندار ہو، خاندان کے سکھ دکھ دیندار ہو جائے، خاندان کا ہر معاملہ دیندار ہو جائے۔ اس کے لیے نسلوں میں علماء کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے خواتین حضرت خنسائی کی پڑھتی ہیں، سب کے سب شہید ہو جائے۔ اب تو شہید ہونے کا زمانہ تو ہے نہیں، تو کرنا کیا؟ بے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے اپنے اولاد کو عالم بناؤ۔ بے اولاد کو نہیں بنا سکے، سب کے سب شادی شدہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ بے نواسے پوتروں کو عالم بناؤ۔ ہر گھر میں ایک بچہ، ہر گھر میں، اور وہ بچہ کون بنے گا؟ وہ سب بچوں میں ایک بچہ بنتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ سب نہیں بنتے، سب نہیں بنتے، سب بچوں کو، جتنے بچے ہیں سب کو ڈالتے رہو، اسے بھی ڈالو، اسے بھی ڈالو، اسے بھی ڈالو، کوئی ایک نہ ایک منزل پار کرے گا۔ سب ہو گئے الحمدللہ، نہیں ہوئے ٹرائی کرتے رہو، اسے بھی ڈالو، اسے بھی ڈالو، اسے بھی ڈالو، ڈالتے ڈالتے ایک بچہ ایسا ہوگا جو آپ کے دل کا سکون کا سبب بنے گا، قبر کی روشنی بنے گا، آپ کی عزت بنے گا، آپ کا وقار بنے گا، آپ کے من کے مطابق اپنے زندگی کے نیا کو آگے منزل تک پہنچاتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں نکالا تو بہت ساری چیزوں کا ہم اپنے دل کے اندر بسائی کے جائیں، گھر کو ایسا بنائیں، گھر کی در و دیوار دیندار بن جائے۔ سب نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا رخ صحیح فرمائے، ہماری سوچ صحیح فرمائے، ہماری فکر صحیح فرمائے۔ اسی لیے ہم لوگ ساتھیوں مستورات بہت بھولتی ہیں۔ سب سے زیادہ بھلکڑ کون ہے؟ مستورات بہت بھول جاتی۔ اسی لیے مستورات مرد ایک، مستورات دو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ مستورات، اس لیے کہ مرد حضرات اگر ایک ہوں، مستورات کتنے ہونا چاہیے؟ دو۔ گواہوں میں، ارے بھائی گواہ جب دیتے ہیں تو کم از کم دو مرد ہونا چاہیے، نہیں تو ایک مرد دو خواتین۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کی وجہ یہ بتائی تاکہ مستورات میں اگر کوئی بھول جائے ایک دوسرے کو یاد دلائے۔ اگر ایک خاتون بھول جائے اسے یاد دلا، ارے وہ نہیں یہ، ارے یہ نہیں وہ یاد دلانے کے لیے مستورات میں دو گواہ طے کیے گئے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اب ہمارے خواتین کے اندر تو بھلکڑ کی عادت ہے، بولنے کی
عادت. اب کرنا کیا چاہیے؟ اس بھولنے کی جو عادت ہے اس عادت کو سدھارنے کے لیے ان سے لکھوا لینا چاہیے. ان سے کیا کرنا چاہیے؟ لکھوا لینا چاہیے. خواتین سے آپ اپنے عزائم لکھو. آج آپ کے عزائم کیا ہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ حضرت کو؟ ایک ہفتہ ہو گیا. ایک ہفتہ ماشاءاللہ بیان سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، بہت ساری باتیں سنی. کیا اب ایمان کا معیار ایک آگے تک پہنچ گیا، نیتوں کا معیار آگے تک پہنچ گیا. کیا نیت کی؟ لکھا کر ایک کاپی ان کے پاس، ایک کاپی آپ کے پاس، اور پھر اس کے نیچے آپ کیا ساتھ دیں گے؟ نکاح میں کیا کرتے ہیں؟ ایجاب. پہلے مستورات سے ایجاب کرایا جاتا ہے، بعد میں مردوں سے قبول کرایا جاتا ہے. سب بھی شادیاں ہو گئی کیا؟ ہو گئی ماشاءاللہ. تو اندر بھائی ایجاب کراتے ہیں مستورات کے پاس، اور آپ کے پاس کیا کراتے ہیں؟ قبول. اسی طریقے سے دعوت میں بھی پہلے ایجاب، بھائی آپ کی کیا نیت، پھر آپ انشاءاللہ ہم آپ کی نیت کے مطابق ساتھ دیں گے. آپ کی نیت، مستورات نیت کی انشاءاللہ ہم ہر مہینے 3 مہینے کے ایک مرتبہ 3 دن جائیں گے، پابندی سے ہفتے والی تعلیم میں حاضری دیں گے، گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے، ذکر کا ماحول بنائیں گے، تعلیم کا ماحول بنائیں گے، اور اپنے گھر میں تشکیل کا ماحول بنائیں گے. سنتوں کے ساتھ ہمارا دسترخوان بچھے گا، سنتوں کے ساتھ بستر بچھے گا، سنتوں کے مطابق گھر کے در دیواریں بنائیں گے، گھر کو ہر مصون طریقے سے رکھیں گے، ہر آنے والے مہمان کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں گے، جماعتوں کی بھی خدمت کریں گے. جو بھی ہمارے گھر آ جائے ان کو دیندارانہ ماحول دیں گے. یہ آ کر نیت عورتیں کریں مثلا، تو آپ انشاءاللہ ہم آپ کے نیت کے مطابق ساتھ دیں گے. یہ کاپی آپ کی، یہ کاپی ان کی دستخط کے ساتھ. کس کے ساتھ بھائی؟ بعض مرتبہ خواتین کو لکھنے نہیں آتا، تو ان کی کاپی میں کوئی لکھے اور وہ دستخط کرے. سمجھے بھائی؟ اسے کہتے عزائم. ورنہ عزائم کر کے آئیں گے، سب ہوا میں چھوڑ دیں گے. 10 دن کے بعد اب جا کے 1 مہینے کے بعد، جی تمہیں کیا جی بولے، سو تمہیں کیا بولے، میں کام بولی مجھے یاد نہیں ہے، قصہ ختم. مطلب کی باتیں عورتوں کو بہت یاد رہتی ہیں، بے مطلب کی باتیں کچھ بھی یاد نہیں رہتی. جس کا کوئی ہمیں مطلب ہی نہیں کیوں یاد رکھے. تو ہمارے خواتین بڑے ہوشیار، جو اپنے مطلب کی نہیں وہ چیزیں سب بھول جاتی، اس لیے کہ ان کی میموری پاور کم. ان کی میموری پاور جو ہے ایم بی میں، کے بی میں ہوتا ہے، جی بی میں نہیں ہوتا. تو وہ کم ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، سب کو ڈیلیٹ، جو مین ہے وہ لے لیتی ہیں. تو ہمیں ذمہ داری کیا؟ یاد دلاتے رہنا. کاپی میں میموری کو کاپی میں سیو کرو، اس لیے کہ وہ ایک ڈاٹا بنا کر رکھ دینا چاہیے، اور اس ڈاٹے میں سیو کر دینا. یہ تبلیغ کا ڈاٹا اس میں سیو کرو. پابندی کے ساتھ ذکر کریں گی. یہ تمام عزائم انشاءاللہ لکھا لیں گے. فردر آپ جب جاؤ گے 3 دن تو انشاءاللہ ہماری بہنیں اگلا سبق پڑھ کر آئیں گی، اگلا سبق. ورنہ میں اسی سبق میں شروع سے ہی آخر تک بھی ایک ہی سبق میں رہیں گے تو ترقی نہیں ہوگی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمت پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا. یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا. یا اللہ تیرے احکام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں صحت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، ہمت نصیب فرما. ہمارے ظاہر کو بھی قوی بنا دے، ہمارے باطن کو بھی قوی بنا دے. ہمیں ظاہر کو بھی قوی بنا دے،
ہمارے باطن کی بھی قوی بنا دے۔ بہت سارے بندے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا بدن ساتھ نہیں دیتا۔ روحانی قوت تو بہت ہے، جسمانی قوت کمزور ہے۔ یا اللہ یہ بھی کام کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر جسمانی قوت مضبوط ہے، روحانی قوت کمزور ہے، یہ بھی عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ روحانی جسمانی دونوں قوتوں کو بڑھا دے۔ یا اللہ تو دونوں قوتوں کو نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا، کرم کا، رحم کا، عفو کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے خواتین، ہمارے مرد حضرات بہت سارے تقاضوں کے باوجود یا اللہ ترتیب بنا کر تیرے راستے میں نکلے ہیں، ان کی تو تربیت فرما، ان کی تربیت فرما۔ یا اللہ ان کی تربیت فرما، ہمیں سریے کی تربیت فرما، ہمارے نظروں کو بدل دے، ہمارے ذہن کو بدل دے، ہمارے سوچ کو بدل دے، ہماری زبان کو بدل دے، ہمارے کردار کو بدل دے، ہمارے اخلاق کو بدل دے، ہمارے بول کو بدل دے، ہمارے خلوت کو بدل دے، ہمارے جلوت کو بدل دے۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دے، خیر کا معاملہ فرما دے، خیر کا معاملہ فرما دے۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جو بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جس چیز سے پناہ مانگی اسے پناہ نصیب فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔